اچھا، ہمارے بچے مس بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تمام والدین کا ایک کامن ایکسپریشن سنا ہے کہ آئی ڈونٹ نو وائی شی آر ہی از ڈوئنگ دیٹ، کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ والدین کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ کنکلوژن کی طرف چلے جاتے ہیں، بجائے کہ وہ سرچ کریں اور ڈیپتھ میں جائے کہ بچہ مس بیہیو کر کیوں رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹپس ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے مس بیہیو کرتے ہیں اور اس کے سلوشن بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی یہ جو چیز ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ بچے کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ کوئی ہے کہ جو میری کیئر کرے۔ اچھا، بچہ اپنے طریقے سے والدین کو، چاہے وہ بابا ہوں یا ماما ہوں، دونوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ایون ٹیچر اور مینٹور کو بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی میری کیئر کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ وہ تعلق ہے کہ جو میں کہتا ہوں والدین کو کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ اس کا سلوشن بڑا سمپل ہے، یو ہیو ٹو بی ویری کلوز۔ آپ کو اپنے بچے سے بڑا کلوز ریلیشن رکھنا ہے۔ یو نیڈ ٹو فیل کہ میں اگر کہیں پہ بھی کوئی گیپ آتا ہے تو دیر ول بی اے پرابلم۔ تو یہ بچے کی ایک جو سٹارٹ کی ایج ہوتی ہے، وہاں سے ہی آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، حق کرنا پڑتا ہے اسے پیار سے ہر چیز کو، وے آف ٹاکنگ ہو یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات ہو، تو آپ کو یہ فیل کروانا پڑتا ہے بچے کو کہ ہاں آپ کے پیرنٹس موجود ہیں جو آپ کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک ریزن بھی ہے اور اس کی جو اس کا سلوشن ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ ہے اسکول ورسز ہوم۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسکول کی انوائرمنٹ اور گھر کی جو ایک انوائرمنٹ ہے اس میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے، لیکن معاملہ اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ بچے کو اسکول سے کچھ اور میسیجز مل رہے ہوتے ہیں اور گھر سے کچھ اور میسیج مل رہے ہوتے ہیں۔ بچے اسکول میں کوئی اور لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے بچہ جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، وہ ایزی نہیں فیل کر رہا ہوتا، ان ایزی ہوتا ہے۔ تو آپ بینگ اے پیرنٹس، آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اچھا بچے کے دوست کون سے ہیں، ٹیچر کا بیہیویئر بچے سے کیسا ہے، اگر کوئی بچے کو پرابلم ہے تو وہ ٹیچر کیسے سولو کرتی ہے۔ اسکول کے اندر پی ٹی اے یا پی ٹی ایم جو پیرنٹس ٹیچر اسمبلی یا پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر خود پیرنٹس کو جانا چاہیے۔ یہ مہینے میں ہو، 2 میں ہوں، آپ کی پرائرٹی میں یقیناً اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اس کا خود جو ہے وہ ٹائم پابند رکھیں اپنے آپ کو۔ تو جب آپ ڈسکس کریں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ اچھا ٹیچر کا بیہیویئر کیسا ہے، بچے کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے تو وہ کیسے ریزالو کرتا ہے، اور سیم جو گھر کے اندر ہے کہ ڈیپتھ میں جا کے پرابلم کو دیکھیے، کنکلوژن کے اوپر نہ جائیے۔ تو جب آپ دونوں چیزیں اس کو بیلنس کریں گے کہ اچھا اسکول کے اندر جو ہے اس طرح سے بچے کو ٹیکل کیا جاتا ہے اور گھر کے اندر بھی، اور سیم لینگویج کا استعمال بھی، یہ بڑا ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اس از ویری امپورٹنٹ، ورنہ بچہ جو خاص طور پہ چھوٹی ایج کے بچے ہوتے ہیں وہ بالکل ان ایزی فیل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم جو گھر کے ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے رولز بناتے ہیں۔ اچھا، رولز بناتے ہوئے ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ جو رول ہم بنا رہے ہیں وہ کس ایج کا بچہ ہے اور اس کا رول کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم رولز بنائیں اور لمٹس کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچے کی ایج کے مطابق وہ رول ہو۔ اب 2.5 سال، 3 سال یا 4 سال والے بچوں کو کہیں کہ اپنا روم صاف کرو، اپنی چیزیں سیٹ کرو، تو اٹس ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے، اس کو تو بالکل سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو 5 سال یا 6 سال کا بچہ ہے، اس کی ایج کے مطابق اگر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا آپ اپنا یونیفارم چینج کر لو، تو وہ یونیفارم چینج کر سکتا ہے، اپنے شوز اٹھا کے رکھ دو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو رولز بناتے ہوئے ہم والدین خیال نہیں رکھتے، وہ ڈسپلن میں اتنی سختی چلی جاتی ہے اور فوری طور پہ پنشمنٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو بچہ پھر مس بیہیو پہ اتر آتا ہے، اور پھر اسی دوران ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارا بھائی اس طرح بہتر ہے، تمہاری بہن اس طرح بہتر ہے، یا اس کے کزن جو ہیں فیملی کے اندر، ماموں، چاچو، خالہ کے بیٹے جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، تو یہ بچے کو اور زیادہ مس بیہیو کرنے پہ چیزیں مجبور کر دیتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح بچے کا مس بیہیو ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، میں بور ہو رہا ہوں، میں نے باہر جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اچھا وجہ کیا ہے۔ اس جو چھوٹی ایج کے بچے ہوتے ہیں، خاص طور پہ 7-8 سال سے لے کر آئی ول سے 11-12 سال تک، ٹین ایج سے پہلے تک، اچھا یہ ایک بھوک لگنا، کھانا، یہ ایک نیچرل ہوتا ہے، بچے کیونکہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوئیے، بلکہ ایک لمیٹیشن اور ایک کھانے کا جو ٹائم ہے اس کے اوپر رکھیے اور انہیں کھانے دیجیے۔
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ چیزیں آ سکتی ہیں. اچھا اسی طرح 7 سال سے پہلے جو ہے اس میں بچہ ایک ہی کھانے کے اوپر ضد کرتا ہے تو اس پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی رول بنا دیں گے اگر تم صرف ایک ہی چیز کھاؤ گے, یہ چیزیں نہیں کھاؤ گے تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا یا کھانے کی چیزیں نہیں ملیں گی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو 7 سال کے بعد بچے خود بھی روٹین میں آ جاتے ہیں اور مختلف جو کھانے گھر میں بنتے ہیں یا اگر آپ کبھی کبھار باہر جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں, بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں. تو سلوشن یہ ہے کہ آپ کو اس پہ رکھنا چاہیے کہ اچھا واقعی بھوک ہے, واقعی کوئی بورنگ ہو رہی ہے, واقعی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی. تو کیونکہ آپ کئی بار بچوں کو آج کے دور میں نے خود بھی آبزرو کیا کہ کئی بار ہم بچوں کو بہت زیادہ گھر کے اندر بند کر دیتے ہیں, اور گھر کے اندر آپ کا گھر جتنا بھی بڑا ہو اس کے باوجود بھی وہ پارک یا وہ گراؤنڈ والا ماحول نہیں ہوتا کہ بچے جائیں, کھیلیں, مٹی میں کھیلیں, گراس کے اوپر کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, جتنے کھیل وہ جو بھی کھیلنا چاہے وہ کھیل سکتے ہیں. تو وہ گھر کے اندر بہرحال اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں گھر کے اندر چاہے وہ ٹی وی لانچ بھی ہو اور ڈرائنگ ڈائننگ بھی ہو, جو مرضی ہو, اور چھت بھی ہو, پھر بھی لمٹس جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ایک میں سمجھتا ہوں کہ مس بیہیو کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے نے اچھا کام کیا اور اس کو انعام دیا اور ساتھ ہی کوئی اس نے گڑبڑ کر دی تو اگلے دن سزا شروع ہوگی. اچھا اس سے بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. وہ فوراً کہتے ہیں کہ اچھا کل تو میں نے بہت اچھا کام کیا تھا, آپ نے مجھے جو ہے وہ ریوارڈ دیا, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے جو ہے وہ چاکلیٹ دی, بلا بلا بلا, جو بھی آپ ریوارڈ کی صورت میں دیتے ہیں, آپ نے مجھے بہت پیار کیا, اور آج ایسا کیا ہو گیا. تو کئی بار جو ہے وہ بچے اگر غلطی کرتے ہیں اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ لازمی ان کو سزا ہی دی جائے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ خیال رکھیں تو بچے جو ہیں وہ مس بیہیو کی طرف کبھی نہیں جائیں گے. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی کے اندر ایک اگر آپ ڈیلی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, لیکن سم ٹائم پاسیبل نہیں ہوتا تو ٹوائس اے ویک کر لیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ ایک فیملی سرکل کریں جو بڑی ایک ڈیموکریٹک ٹائپ ہو. اس میں بچوں کو پوری طرح موقع دیں ایکسپریس کرنے کا. اچھا وہ بچے ایک دفعہ آپ یہ کریں کہ اچھا آج کا دن کیسا گزرا, آپ بتائیں, تمام بھائی سے کوئی شکایت تو نہیں ہے, ماما سے کوئی شکایت تو نہیں ہے, بابا سے کوئی شکایت تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ آپ دوسری دفعہ یہ کرائیں کہ اچھا آج آپ کے بھائی نے کون سا اچھا کام کیا, آج آپ کی بہن نے کون سا اچھا کام کیا, آج کے دن میں آپ کو ماما کی سب سے اچھی چیز کون سی لگی, بابا کی کون سی چیز اچھی لگی. اچھا اسی طرح سے ایک دن آپ یہ کروائیے کہ آج آپ نے جو ہے وہ کون سا ٹھیک کام نہیں کیا, ٹھیک ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں تھا, آپ کے بھائی نے کیا اچھا نہیں کیا. تو آپ یہ جب انوائرمنٹ بنائیں گے اور ساتھ پھر توجہ دلائیں گے کہ بیٹا یا بیٹی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے یا اس طرح سے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جو کہ پازیٹیو ورڈز کے اندر ہو, نیگیٹو ورڈز کے اندر وہ نہ ہو, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ یہ 1 سے 4 ہفتے یعنی 4 ہفتے تک یا 6 ہفتے تک آپ یہ گھر کے اندر پریکٹس کریں گے تو آپ بڑی تبدیلی دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں وہ مس بیہیو کی طرف بالکل نہیں جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ٹپس ہیں, اگر ہم عملی طور پر خود ایک رول ماڈل ہونے کے ناطے ایسا کریں تو کبھی بھی ہمارے بچے مس بیہیو نہیں کریں گے.